اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے دوزخ والے پکاریں گے، آواز دیں گے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، ہمیں بھی کچھ پانی مہیا کر دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں انکار کرنے والوں پر حرام کر دی۔ یہ ذکر ہے اب سورہ اعراف میں اس مقام کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنت جہنم کا جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے روز، تو اہل جنت الگ ہوں گے اور اہل دوزخ الگ ہوں گے، اور ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو کہ اصحاب اعراف کہا گیا۔ ہمارے عام طور پر ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درمیان میں کچھ مارجنل کیسز ہوں گے، لیکن قرآن مجید کے بیان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہ مارجنل کیسز نہیں ہوں گے بلکہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمرز ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ پوزیشن آف پریولیج دے گا جس کے بعد وہ دونوں جانب دیکھ سکیں گے، جنت والوں کو بھی اور جہنم والوں کو بھی، اور ان سے براہ راست کلام بھی کریں گے۔ آبویسلی یہ وہ چیز ہے کہ جو آج کے دور میں سمجھنا اور اس کو امیجن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کلام ہو رہا ہوگا ان کا آپس میں، تو جو جہنم والے ہیں وہ جنت والوں کو کہیں گے کہ یہ جو تم کو پریولیجز ملی ہوئی ہیں، تمہیں پانی ملا ہوا ہے جس سے کہ تم فائدہ اٹھا رہے ہو، ہم محروم ہیں، کیا اس کا کوئی حصہ ہم کو بھی مل سکتا ہے؟ یا وہ رزق اور کھانے پینے کی چیزیں جو تم کو ملی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کو نہیں مل سکتا، اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں کو۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ بھی اس موقع پر بولا جائے گا، مگر اس کا ایک اور بڑا غالب امکان یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس واقعے کے بیان کے درمیان میں کہ جو فیوچر میں مستقبل میں ہونے والا ہے، اللہ نے ایک بات اپنی انسرٹ کی۔ اس کو کہتے ہیں تضمین، یعنی ایک آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور خطیب بات کرتے کرتے اپنے اس واقعے کو روکتا ہے اور اس کو مطابق حال بنا کر، یعنی اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے اس کے مطابق بنا کر کچھ تبصرہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ اس کا ڈسکرپشن ریزیوم ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کی ایک انسرشن ہے، ایک تضمین ہے۔ نازل ہو رہا تھا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنایا، یعنی اس کو وہ سیریسلی نہیں لیتے۔ ان کے سامنے دین پیش کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک سنجیدہ بات کو پہلے سمجھیں، اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کے مطابق رویہ اختیار کریں، وہ اس کو مذاق میں ڈالتے، اس کا کھیل کود بناتے، اس پر تبصرے کرتے اینڈ سو آن۔ اور یہ کیوں کرتے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی اس دنیا کی زندگی کی کامیابیاں کہ جو ان کو حاصل ہوئی، اور دنیا میں ان کے تمام نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اٹس آل اوکے، خواہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، مولوی لوگوں کا کام یہی ہے، حالانکہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ تو ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔
یہ وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نان سیریسلی لیا اور اس کو کھیل کود اور تماشا بنا دیا۔ میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ کبھی کبھار ابتدا میں تو شاید ہو ہی سکتا ہے، پرابلی ہر آدمی جب پہلی مرتبہ کوئی نئی ڈفرینٹ بات سنتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیریس ہو جائے، مگر اگر ایک شخص یا ایک گروہ زندگی بھر یہ رویہ اختیار کرے کہ اللہ کے پیغمبر جیسی ہستی اللہ کے پیغام کو پیش کریں اور لوگ اس کو کھیل کود تماشا طنز مزاح ریڈیکیول کا ایک نشانہ بنا دیں، اور اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جو ان کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، چنانچہ آج ہم نے ان کو بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیں گے جیسے کہ وہ اس دن کی ملاقات کو دنیا کی زندگی میں بھلا بیٹھے، یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کی غرض سے کھڑے ہونے کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے روز ان کو بھلا دیں گے۔ آبویسلی اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتا، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی میموری سے محو ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیں گے، ناٹ گیو دیم اینی امپورٹنس، ان کو نظر انداز کر دے گا۔ فرمایا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، یعنی ان کے سامنے اللہ کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کی ایویڈنسز آئیں، مگر وہ ہر موقع پر اس کو اگنور کرتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھلا دیں گے، یعنی ان کو بالکل اگنور کر دیں گے، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پر کی ہے، یعنی یہ لوگ کہ جن کو ہم خطاب کر رہے ہیں، آبویسلی اس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ ان لوگوں کی بات ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ پورے کا پورا اصل میں بات ہی ان لوگوں سے کرتا ہے کہ جن لوگوں پر قرآن اترا، اس میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو صرف انہی کے لیے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہم سے متعلق نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ آپ کیسے فیصلہ کریں؟ ظاہر ہے ہم ٹیکسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اس کے الفاظ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اس کے سیاق سباق کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ تو قرآن مجید پورے کا پورا اپلیکیبل ہوا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں وہ نازل ہوا، اور جن لوگوں کے سامنے سنایا گیا یہ ان سے متعلق سارے کا سارا تھا۔ however اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے بیان سے لگتا ہے کہ وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں مگر ہر زمانے کے لیے۔ ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے، کیسے ہم ایک کو دوسرے سے ڈسٹنگوش کریں گے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بات جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے ہونی چاہیے۔ تو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو آیت نمبر 52 میں 52 میں کہ جو اس وقت موجود تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت اے پیغمبر ہم آپ کی قوم کے ان لوگوں کے سامنے ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پہ کی، یعنی اسے ہم نے بیان کیا ہے پورے قطعی علم، ڈیفینٹ نالج کی بنیاد پر، جس میں کوئی خامی نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کے سامنے یہ بات آ گئی ہے۔ اور یہ پیغام کیا ہے؟ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں۔ قرآن مجید نے اپنے اس پیغام کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے،
اس دنیا کی زندگی میں جن لوگوں کے پاس یہ قرآن پیش کیا گیا ہے ان کی رہنمائی ہے، ان کے لیے گائیڈنس ہے، اور یہ رحمت ہے اپنے نتیجے کے لحاظ سے۔ جو لوگ اس گائیڈنس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور ان کے لیے یہ پیغام چنانچہ رحمت بنے گا۔ سو فرمایا کہ یہ ہدی و رحمہ، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں۔ کیا مطلب؟ جو ایمان لانا چاہیں، جن کے اندر ایمان لانے کی آمادگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پہلے فیصلہ کرے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا، تو اس کا مطلب اس نے پہلے ہی مان لیا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بندہ کہتا ہے اچھا جی میں قرآن شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ میں اس کو مان چکا ہوں۔ نہیں، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر آمادگی ہو کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے گی، بات اپیلنگ ہوگی، وہ آپ کو متاثر کرے گی، تو آپ محض اپنی ضد، اپنی خواہش، اپنے پریجوڈس کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کریں۔ سو آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں سوالات ہیں اس دنیا کے بارے میں، آپ کی اپنی شخصیت کے بارے میں، موت کے بارے میں، موت سے بعد کی زندگی کے بارے میں، ہمارے بنانے والے کے بارے میں۔ یہ سوالات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گائیڈنس سیکھ کرتا ہے اللہ کے پیغام، مذہب سے، دین سے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی جاننا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اس دنیا میں، اور رحمت بنے گا یہ کلام آخرت کے پہلو سے۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، جن کے اندر ضد، ہٹ دھرمی نہیں ہے بلکہ آمادگی ہے۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا تعویلا، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے۔ تعویل کہتے ہیں ریالٹی، یعنی ایک ہوتی ہے پیشن گوئی، پروفیسی، اور ایک اس پیشن گوئی کی حقیقت ہوتی ہے، یعنی اس کی تعویل ہوتی ہے کہ یہ پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں اس دنیا میں لوگوں کو خبردار کیا، یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے، یہ بعد میں آنے والے واقعے کی اطلاع، انفارمیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ هل ينظرون الا تعویلا، یعنی کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، یعنی اس چیز کی حقیقت، اس واقعے کی حقیقت کہ جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یوم یأتی تعویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، اس دن یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے اگنور کیا، نظر انداز کیا، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے کہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہمارے پاس آ گئے بالکل سچی بات لے کر، یعنی وہ اس بات کا اعتراف کریں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا ہے کوئی سفارشی جو سفارش کریں ہمارے لیے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں ایک اور اپرچونٹی ملے، ہم لوٹا دیے جائیں، پھر ہم عمل کریں گے اس سے مختلف کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے عمل کیا۔ یعنی آج یہ انکار کر رہے ہیں اور بڑے اترا کر، اکڑ کر، مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ، دکھا دو ہمیں وہ کہ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جس دن اس کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی، اس دن کی حقیقت، تو یہی لوگ کہ جنہوں نے آج اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول آ گئے ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر،
یعنی اب ہم مارے گئے، اب ہمارے سامنے یہ ریالٹی آ گئی کہ جو بات، جو وعدہ، جو وارننگ انہوں نے دی تھی وہ بالکل صحیح تھی. تو کیا ہے کوئی سفارشی ہمارے کہ جو ہمارے کام آئے؟ یہ بات معلوم ہوتے ہے قرآن مجید سے کہ جو مشرک اس زمانے کے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ آخرت کا بالکل انکار کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ لائکلی نہیں لگتی بات، کیا ضرورت ہے ہونے کی، ویسے ہو بھی سکتی ہے، یو نیور نو. سو اس غرض سے انہوں نے بعض اپنے سفارشی شفاعت کرنے والے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے تھے. کوئی فرشتوں کا ان کا تصور تھا کہ وہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، کہیں جنات کے بارے میں تصور، کہیں بزرگوں کے بارے میں. چنانچہ بعضوں کے وہ بت بنا لیتے، بعض قبروں پہ وہ جاتے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ اگر کوئی آخرت ہوگی تو پھر ہمارے سفارشی ہماری مدد کو آئیں گے. تو اس دن وہ کہیں گے کہ ہیں کوئی ہمارے سفارشی شفاعت کرنے والے کہ جو ہمارے لیے شفاعت کریں. او نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم کریں مختلف عمل اس سے کہ جو ہم نے اس سے پہلے کیا. یعنی ایک چانس ہمیں اور مل جائے، بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، پہلے بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک مرتبہ بات اور سمجھ میں ایک مرتبہ اور موقع مل جائے تو انشاءاللہ اس مرتبہ ہماری پرفارمنس بہتر رہے گی. ٹیسٹ میچ کا یہی تو فائدہ ہے، پہلی اننگز میں اگر آپ نے پرفارم نہیں کیا تو دوسری اننگز میں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو بندہ یہ بات تو بڑی لاجیکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی ہی میں آپ کو جتنی اپرچونٹیز ملتی ہیں وہ بہت کافی ہوتی ہیں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ آپ کا ڈائریکشن کیا ہے. اور اگر ایسا بندہ کہ جس نے 30 35 40 سال یعنی اپنے میچورٹی کی عقل رکھنے کے بعد کی زندگی گزاری اور ایک ہی ڈگر پہ گزاری، اس کو دوبارہ بھی بھیجیں گے تو تب بھی وہ یہی کرے. ہز پرفارمنس از گوئنگ ٹو بی نو ڈفرنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پھر دوبارہ آئے گا تو امتحان تو اصل میں میرا اور آپ کا غیب کا امتحان ہے. نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، نہ آخرت نظر آ رہی ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں. نظر کیا آ رہا ہے؟ اپرچونٹیز، موقع. تو دوبارہ جائیں گے تو دوبارہ یہی کچھ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ان کی باتیں ہیں وہ اس حسرت کے لیے وہ بولیں گے. فرمایا قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. فضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے. افترا یعنی جھوٹ باندھنا، کوئی چیز کنکاکٹ کرنا، کوئی دعویٰ کرنا کہ جو بیس لیس ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا چیز ہے کہ جو غلط دعوے کے طور پر پیش کی تھی کہ اللہ کے کچھ سفارشی، اللہ کے کچھ فیورٹس، کوئی فرشتے، کوئی جنات، کوئی پیغمبر، کوئی اولیاء، کہ جن کی وہ بات ٹال نہیں سکتا اور ہم ان کے ساتھ بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. چنانچہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، اور یہ اللہ کے پاس ان کا بڑا زبردست کانٹیکٹ ہے، اسٹرانگ ان کے لنکس ہیں. تو جب ہم ان سے مانگیں گے تو یہ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ نقصان کیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے دور ہو گئے، یعنی وہ ان کے بالکل کام نہیں آئے. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. گویا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں یہ بات سمجھ لو کہ حقیقت یہ ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر وہ متمکن ہو گیا، اس نے اس کو سنبھال لیا.
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، یعنی 6 ادوار میں، 6 فیزز میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے اور 50,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بات کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے، یہ میرے اور آپ کے 24 گھنٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طویل عرصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جس میں تم رہتے ہو، اس دنیا کو اس موجودہ شکل میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے تک ایک پروسیس سے گزارا، یعنی یہ ایوالو کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کرنے کو تو ایک کلمہ کہہ کے اس کو کر سکتے تھے، کہتے ہیں ہمارے کن فیکون کر سکتے تھے۔ ویسے بائی دا وے کن فیکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ اس نے کہا کہ ہو جا اور اس کے ہونے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی ایسا نہیں، نو ویئر، کہیں ایسا نہیں کہ اچانک کوئی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز ایک پروسیس سے گزر کے آتی ہے، ایوالو کر کے آتی ہے، مختلف سٹیجز سے گزر کے آتی ہے، تو وہ انسان کی اٹینشن، توجہ کو اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر انسان قدردان ہے، شکر گزار ہے، حساس ہے، سمجھنے والا ہے، تو کہے گا کہ یار یہ پروسیس فالو کیا گیا ہے، یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے ہم انسانوں کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ ہم نے بھی ایوالو کیا ہے، ہم بھی مختلف ادوار سے گزرے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسانوں سے پہلے انسان نما مخلوق، آپ کہیے کہ ہمارے پریڈیسیسرز، وہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے بیان سے بار بار کہ اگتے تھے، جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں، پروبیبلی جیسے انڈے کے شیل سے نکلتی ہے مخلوق، ایسے وہ زمین کے پیٹ سے نکلتے تھے، اور یہ طویل عرصے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر ایک اور دوسری سٹیج آئی جس میں کہ پرو کریشن کا یہ پروسیس شروع ہوا کہ جس سے کہ آج ہم آشنا ہیں۔ اس کے بعد یہ پروسیس چلتا رہا، اور انسان کے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت میں اس کے بعد اللہ نے آدم کا انتخاب کیا۔ تو یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور پہلو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 ادوار میں، 6 سٹیجز میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ عرش یہ اصل میں میٹافر ہے اللہ کے اقتدار کا، یعنی اللہ نے اس دنیا کے کنٹرول کو سنبھال لیا۔ چنانچہ یہ آگے چل کے اسی آیت میں یہ کہے گا کہ وہی بنانے والا ہے اور وہی چلانے والا ہے۔ یہ بات خاص طور پر کہنی اس لیے ضروری ہوئی کہ بہت سے فلسفیانہ انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے دنیا کے پوری تخلیق کے بارے میں اور ان پر بیسڈ مذاہب جن میں شرک در آیا، اور شرک ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بن گئی کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنانے والا تو اللہ ہے، چلانے والا ہے تو بہت اس کے لیے بہت ہی کم تر چیز ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے کہیں دور، اور اس نے اپنے کچھ منسٹرز کو، اسسٹنٹس کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے، کسی کو بچے پیدا کرنے کی، کسی کو کاروبار ٹھیک کرنے کی، کسی کو بیماری ٹھیک کرنی ہے، سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو بنایا، اور بنایا بڑے اہتمام کے ساتھ ایک لمبے پروسیس سے گزار کے، بلکہ اس کے بعد وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یعنی اس نے کنٹرول کو سنبھال لیا۔ فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اس کی ایک مثال آپ کہیے، اس کا ایک نتیجہ بیان کیا کہ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے،
جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، یعنی یہ رات اور دن کا نظام یہ وہی چلا رہا ہے. والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے اس نے پیدا کیے جو اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. یہ کام اس نے کیا. یعنی یہ جو کچھ بھی تمہارے گرد و پیش میں دنیا ہے، اس میں جتنے بھی اس کے فیکٹرز ہیں، فینومنا ہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اور اس نے مسخر کر دیے، یعنی خدمت میں لگا دی، وہ اس کو سرو کر رہے ہیں. یہ نہ جانے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ بہت ہی گرینڈ قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ امیجن کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں ہونی چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں تسخیر کائنات کا ذکر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ چاند جائیں، مریخ میں جائیں اور دوسرے پلانٹس میں جائیں. یہ قرآن کا موضوع نہیں، ناٹ سبجیکٹ میٹر آف دا بک. قرآن مجید ہم کو اس دنیا میں اللہ کی وہ رہنمائی بتانے کے لیے آیا ہے کہ جس کو فالو کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو اگر آپ نے چاند میں جانا ہے ضرور جائیں، لیکن اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے بیان سے نہیں ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ چاند کو مسخر کر لیا یا سورج کو مسخر کر لیا اس نے، اس کا مطلب ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہے. سورج سے تم کو دھوپ ملتی ہے تمہاری فصلوں کو، اور چاند سے شام رات کی روشنی بھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی پہلی تو چاند کے بعد آپ فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی عید ہونی ہے کہ نہیں ہونی. بڑی خدمات ہے چاند کی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے فیصلے سے ان کو چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اسی کا خلق ہے بھی اسی کا ہے اور امر حکم بھی اسی کا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا اور چلا بھی وہی رہا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اور بڑا ہی برکت والا ہے اللہ جہانوں کا رب. یہ بات بتانی بھی اس لیے ضروری ہوئی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے امپریسڈ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، مگر متاثر ہونے کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یار بہت زبردست بات نہیں سوچتے، بڑا ان کا روگ ہے، یو کینٹ ٹاک ٹو. بات ہم کسی کے تھرو کریں، خاص طور پہ وہاں بڑے مطلب ہوتے تھے فرعون قسم کے بادشاہ، تو وہ تو امپریشن ہی کریٹ کرتے تھے. لگتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ باقاعدہ اس کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ جدوں تک روب نہیں ہوئے گا نا، روب تے لوکی کام نہیں کریں. تو یہ باقاعدہ ایک تھیوری ہے، روب پاؤ تاکہ لوگ کانپیں. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی کوئی باروک کوئی وہ ہے ہستی کہ جس سے ہم بات نہیں کر سکتے، جس کو ہم اپروچ نہیں کر سکتے. Therefore ہمیں اوروں کی ضرورت ہے کہ جو اس کے قریب ہے. یار ہم تو اگر جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگ رہے ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ یار میں گناہ گار آدمی، میں کس طرح کرتا، میں نہیں کرتا. تو یہ ایک خاص قسم کی ایک ذہنیت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ بابرکت ہے. تبارک اللہ، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، تمام جہان والوں کا رب، پالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے کہ جس کو تم پکارو. چنانچہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی یہ بات بیان کرنے کے بعد خود فرمایا کہ تم پکارو اپنے رب کو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے. یعنی گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، اس لیے کہ تم کمزور ہو. وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تم سے غلطی ہوتی ہے، تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو، تم اس کے سامنے سبمٹ کرو، تم اپنی انکساری، عاجزی، ہیوملٹی کا اظہار کرو اور اس کو پکارو چپکے چپکے. یعنی اس کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چیخ پکار کر کے اللہ میاں کو پکار رہے ہیں. یعنی وہ سنتا ہے، وہ تمہاری خفیہ جو بالکل دھیمی آواز ہے اس میں بھی پکارنے کو وہ سنتا ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور وہی ہے کہ جو دنیا کو چلا رہا ہے، وہی ہے کہ جو ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے. باقی سب لوگ اس کے
فرما بردار ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، کسی کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی کو پکارو اور پکارو گر گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، اور وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو انکار کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے جذبات میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ پسند ان کو کرتا ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی میانہ روی، اسی نرمی، اسی انکساری کے ساتھ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، برپا کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ قرآن مجید میں یہ لفظ زمین میں فساد مچانا، یہ دو مفاہیم میں استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں رہ رہے ہیں، کسی ریاست میں رہ رہے ہیں، اور اس ریاست کے نظام کو درہم برہم کرنے کو آپ نے فیصلہ کر لیا، چیلنج کر لیا، جس کے بعد لوگوں کی جان، مال، آبرو وہ خطرے میں پڑ گئی۔ یہ زمین میں فساد ہے۔ اور دوسرا بیان قرآن مجید کا استعمال اس لفظ کا، اس ایکسپریشن کا ہے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس پیغام کو جان لینے کے باوجود کہ یہ بہت کنونسنگ، بہت امپریسو ہے اور اللہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت کرو۔ یہاں یہ اس دوسرے مفہوم میں آیا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بار بار بتائی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جب کبھی بگاڑ ہوا، فساد ہوا، تو اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وہ رسول آتے اور پھر ان لوگوں کو کہ جو فساد مچانے والے تھے، ان کو اس دنیا سے اللہ کی سزا سے دوچار کر کے چلے جاتے، اور یوں دنیا کی اصلاح ہو جاتی۔ پھر لوگ آتے، بگاڑ مچاتے، پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب ان مکے والوں کو، ان لوگوں کو کہ جو براہ راست ڈائریکٹ ایڈریسیز تھے قرآن کے، ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ، اس کی اصلاح کے بعد جب اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا پروسیس امپلیمنٹ کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ فساد مت مچاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو خوف میں بھی اور لالچ میں۔ انسان کے ساتھ یہی دو چیزیں ہیں، ہماری کچھ فیئرز ہیں، کچھ اپریہینشنز ہیں، کچھ چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں یہ نہ ہو جائے، اس میں بھی اللہ کو پکارو۔ اور بعض ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری لالچ ہے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، اس کے لیے بھی اس کو پکارو۔ تو فرمایا کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے پکارو خوف اور لالچ دونوں وجوہات کی بنا پر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً تمہارے رب کی رحمت قریب ہے ان سے کہ جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ وہ جو کام بھی کریں گے اس کو بہترین شکل میں کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت حقیقت میں انہی کے قریب ہے۔ یعنی جب کسی کے سامنے اللہ کا پیغام آ جائے تو ایک طریقہ ہے ٹال مٹول کرنا، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اور ایک طریقہ ہے اس کو درجۂ احسان پر لا کر بہترین انداز میں، جو اس کا ہائیسٹ لیول آف ایکسلنس ہو سکتا ہے، اس لیول پر اس کو سمجھنا اور اس کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی رحمت تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی آبویسلی یہ ہم سب کو وہ کائنڈ آف انوائٹ کر رہا ہے، انسینٹیو دے رہا ہے کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو تم یہ محسوس کرو گے کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے کہ جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی آج کل شاید ہم
برسات کے موسم میں اس کو محسوس کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سخت گرمی، اور آدمی کہتا ہے کہ یہ گرمی کب ختم ہوگی، حبس ہے، اور اچانک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بشرن ہے، یہ خوشخبری ہے، کس کی؟ بارش کی۔ بارش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت قرار دیا، تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی ہی، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحاباً ثقالاً، یہاں تک کہ جب وہ لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے، یعنی پانی سے لدے ہوئے، سقناہ لبلد میت، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، فانزلنا بہ الماء، اور ہم وہاں اس سے پانی برساتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہواؤں کو ذریعہ بناتے ہیں ہمیں خوشخبری دینے کے لیے، وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے مختلف علاقوں پر لے جاتے ہیں، پھر وہ بادل پانی برساتے ہیں، وہ زمین پر برستا ہے پانی، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر سبزہ پیدا کرتا ہے، ہر طرح کی فصلیں پھل اگاتا ہے۔ اے لوگوں، مرنے کے بعد تم بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ پھر اٹھائے جاؤ گے، اور یہ بات ہم تم کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم اس حقیقت کی یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی انسان کے اندر ظاہر ہے کہ آخرت کو ماننے کے معاملے میں رکاوٹ، فلسفیانہ طور پر آپ اللہ کو، خدا کو مان لیں گے، اللہ کے پیغمبر کو بھی مان لیں گے، لیکن آخرت ایک مشکل چیز ہے، اس لیے کہ آخرت کو مان لینے کے بعد آدمی کا ایٹیچیوڈ بدلنا ضروری، پھر آپ کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے اس میں اچھی طرح سے رہنا ہے، اچھی طرح سے گزارنا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے نصب العین کو، اس کے آئیڈیل کو اس دنیا کی زندگی کے جو تقاضے ہیں ان سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو آدمی کہتے ہیں یار ویسے بائی دا وے ہوگی کیسے؟ تو بندہ واپس آیا تھی دیکھے میں دیکھو نہیں، تو آدمی اس طرح سے کہتے ہیں یار کہ کبھی دیکھا تو بیٹھ نہیں۔ تو ایک ایسی زندگی کے بارے میں آدمی اتنا سیریس ہو جس کے بارے میں لیٹس فیس اٹ کچھ ڈاؤٹس تو ہے نا یار، تو بڑی حسین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بعد، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو تمہیں ہر سال اس کا تجربہ مشاہدہ کراتے ہیں کہ ہوائیں آتی ہیں، بادلوں کو اپنے کندھوں پر لے کے اڑتی ہیں، وہ برستے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، وہ زمین کے جو مردہ پڑی ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تمہیں اگر ہم یہ ہر سال کر رہے ہیں اس زمین کے ساتھ، تو تمہیں ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، اس میں کیا مشکل ہو؟ فرمایا کہ بلد الطیب، اور وہ زمین کے جو اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، والذی خبث، اور وہ زمین کے جو ناقص ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس کی پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا سوائے ناقص پیداوار کے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم اپنی نشانیاں بدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر گزار بننا چاہیں۔ یعنی تمہارا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا، اور ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح سے بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ کہ جو شکر گزار ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ ان آیات کے ذریعے سے اپنے اندر
وہ جذبہ، وہ رویہ پیدا کرے کہ جو مطلوب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے اس سے تین باتیں سائملٹینیسلی بیک وقت آپ سمجھیں کہ کنکلوژن کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کہ یہ پوری کائنات وہی چلا رہا ہے، آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، بارش کا رب بھی وہی ہے، فصلوں کا رب بھی وہی ہے۔ اسی لیے تو اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کمال درجے کی کوآرڈینیشن کہ ایک طرف اگر آسمان ہے تو وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ بکری ٹائپ کا ہے تو اس کا اپنا کوئی موڈ چل رہا ہے، ادھر کوئی اور پالیسی چل رہی ہے، اور زمین میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور چیزیں ہیں، کچھ اور مصلحتیں ہیں، مقاصد ہیں۔ نہیں، آسمان کا سورج اور آسمان کے بادل اور زمین کی فرٹیلٹی اور اس کے اندر بیج، یہ مل کر ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقصد حاصل ہوتا ہے۔ وہ مقصد وہ فصلیں ہیں، وہ پودے ہیں، وہ پھل ہیں کہ جن سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارا رزق بھی حاصل ہوتا ہے، ان سے حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے جانور بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو پھر ہمارے کام آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ہمارے لیے، ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنے اس فیصلے کو نافذ کر کے کہ جس پر وہ پوری طرح کنٹرول میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ اس بیان سے فائدہ ہوا، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کے نتیجے میں بات سمجھائی کہ دیکھو آخرت آنے والی ہے، موت کے بعد زندگی یہ حقیقت ہے، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی کی ریہرسل ہم ہر سال تمہارے سامنے فصلوں کی صورت میں کراتے ہیں، تو تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی؟ ہم نے اگر تمہاری خوراک کو مہیا کرنے کے لیے ہر سال بلکہ ہر سیزن میں اس کا بندوبست کیا ہے تو تمہیں اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ہم اس کا بندوبست نہیں کر سکیں گے؟ کیسی نان سینسیکل بات ہے۔ اور تیسری بات جو بیان کی وہ بھی قرآن مجید کے اہم مضامین میں سے ایک ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ پانی تو وہی ہے کہ جو آسمان سے برستا ہے، بارش کا پانی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زمین کیسی ہے۔ زمین اگر اچھی ہے، فرٹائل ہے، تو اس میں فصلیں اگیں گی۔ زمین اگر بیکار ہے، بنجر ہے، اس کے اندر رویدگی نہیں ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے ایسی بیکار قسم کی جھاڑیوں کے۔ اسی طرح کا معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ اللہ اپنی وحی کو آسمان سے بھیجتا ہے، کچھ انسان ہیں کہ جن کے دل اس کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، چنانچہ ان کے اندر ایمان اور اعلیٰ اخلاق اور ہدایت کی فضل لہلاتی ہوئی اٹھتی ہے، اور وہی ہدایت کی بارش ہے، وہی الہی کی شکل میں کہ جو بعض ایسے لوگوں کے دلوں میں برستی ہے کہ جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہی بارش، وہی کہیں زمین بنجر ہے، کہیں زمین زرخیز ہے، کہیں انسان ریسیپٹیو ہے اور کہیں انسان ہٹ دھرم ہے، ضدی ہے، تو چنانچہ وہی پیغام ہے کہ جس کا نتیجہ مختلف لوگوں پر مختلف نکلتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی زمین کوئی بنجر ہوتی ہے اور کوئی زرخیز ہوتی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کہ فیصلہ بھی تو اللہ میں ہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی بندہ ریسیپٹیو ہے، کوئی نہیں ہے، اس کا فیصلہ بھی تو اللہ میں ہی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دوسری بات ایسے نہیں۔ یہ قرآن مجید میں بات بار بار بیان ہوئی ہے، میں اس کو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے انسان کو ایک بڑی امپورٹنٹ کریٹیکل ایک ایبلٹی، ایک پریولیج دی ہے۔ شاید اور مخلوقات جنات کو تو دی ہے، کسی نہ کسی درجے میں فرشتوں کو بھی دی ہے، مگر انسان، حضرت انسان کو یہ چیز ملی ہے، اور وہ ہے فریڈم، انڈیپینڈنٹ ججمنٹ، فیصلہ۔ میں اور آپ مختلف معاملات کے بارے میں خود اپنی سوچ، اپنے فہم، اپنے ارادے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے ہمارا رویہ، یا صحیح یا غلط، یا اچھا یا برا۔
اور ہماری اس پرفارمنس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین زرخیز ہے یا ہماری زمین بنجر ہے. وہ زمین کے جس کو ہم ہی نے زرخیز کیا ہے یا ہم ہی نے بنجر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین کے معاملے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی فصل کیسے ہوگی، ویسے ہی انسانوں کے معاملے بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ ہم یہ باتیں واضح کر رہے ہیں، اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کر رہے ہیں لقومی یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر گزار ہیں. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ قدردانی. شکر گزاری کا مطلب عام طور پر تم یہ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی. بعض اوقات یہ بہت مسکرا کے لکھیں، انتہائی فیک طریقے سے آپ لوگ، کیونکہ یہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے، آپ کو ٹریننگ اس طرح کی دی گئی ہے. مگر ریئل گریٹفلنس جو ہے وہ ہے قدردانی، وہ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ جو مجھے ملا ہے آئی ایم سو ویری گریٹفل، یہ باقی بہت زبردست، تو دل سے بات نکلتی ہے. تو آدمی جو شکر گزار ہیں، جو قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بدل بدل کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے. اور جو قدردان نہیں ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. آگے کا جو پیسج ہے وہ ایک لمبا پیسج ہے، میں اس وقت اس کو بیان نہیں کر رہا، صرف ایک بات آپ کو، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، جس کے بعد میں دوبارہ ترجمہ کروں گا. کہ آگے ایک طویل پیسج ہے جس میں نوح علیہ السلام سے لے کے ہود، صالح، شعیب، لوط، موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات ہیں جن میں ان پر اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان کو ریمائنڈ کرایا گیا، ان کو ہدایت کی دعوت دی گئی. اور اس کے بعد بعض لوگوں نے مانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اہل جنت کو دیکھ کر دوزخ والے آواز دیں گے، ان افیضوا علینا من الماء آؤ مما رزقکم اللہ، کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں انکار کرنے والوں پر حرام کر رکھی ہیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اس وقت اے پیغمبر ہم نے آپ کی قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ہم ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد، یعنی قطعی علم کی بنیاد پر کی ہے. ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں. هل ينظرون الا تاویلا، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، یعنی جس چیز کی خبر انہیں دی جا رہی ہے اس کی ریئلٹی، اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے. یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو نظر انداز کیا تھا وہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر ہمارے پاس آئے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پھر کیا ہے کوئی سفارشی ہمارے کہ جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں. أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، لوگوں اصل بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر جا بیٹھا، اس پر وہ متمکن ہو گیا، اس کو سنبھال لیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے جو اس کے حکم میں لگے ہوئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ خلق پیدا کرنا بھی اسی کا ہے، اور امر حکم دینا وہ بھی اسی کا اختیار ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اور بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو. وادعوہ خوفا وطمعا، اور اسی کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو بہترین خوبی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے کہ جو اپنی رحمت برسانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے. وہی ہے کہ جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کا ذریعہ بنا کر اپنی رحمت سے پہلے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں. سقناہ لبلد میت، تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. فانزلنا بہ الماء، اور وہاں ہم پانی برساتے ہیں. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کرو. والبلد الطیب، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے، فصلیں لاتی ہے. والذی خبر، جی جی کائنات پیدا کی، اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا، تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہو رہی تھی کنسٹرکشن، تو وہ اس کو سپروائز کر رہا تھا. ایک کنسٹرکشن پوری ہو گئی، اب پروجیکٹ شروع ہو گیا، اب وہ اس کی ایڈمنسٹریشن سنبھالے ہوئے. تب بھی وہی تھا، مگر تب ایمفسس کچھ اور چیزوں پر وہ بن رہی تھی، بن گئی تو اب ایک دوسرا جو اس کا اسٹیج تھی وہ شروع ہو گئی. تو وہ سنبھالے ہوئے تو ہر وقت تھا، لیکن یہ بیان کرنا کیوں ضروری محسوس ہوا کہ لوگوں کیا غلط فہمی تھی کہ بنا کے، جیسے کہ بائبل میں بھی ہے، اس نے ریسٹ کیا. حق بنتا ہے کہ اتنی محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسی چیز نہیں، ہمیں کوئی چیز نہیں تھکاتی. اس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس نے سنبھال لی. جی میں نے سنی ہے تقریر، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ میری بات یہ ہے کہ اللہ بنانے والا ہے اور اللہ ہی ہے کہ جو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب امپلیمنٹ کرتا ہے اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا. وہ کہتا ہے کن فیکون. میں نے بھی گزارش کی، کن فیکون کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا بس، تو ہونے لگتا ہے. یعنی میں تھوڑا سا سوچوں گا تو آئی ایم شیور کوئی مثال ایسی مل جائے گی کہ جس میں کبھی کبھی فوراً ہی ہو جاتا ہے. بٹ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں. یہ اس نے درخت اگائے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگا ہے. میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بھی ٹائم لگا ہے. ہم بچے تھے، اب یہاں تک آئے ہیں، اس میں بھی ٹائم.
یہ طریقہ ہے اللہ کا، اور اسی میں حکمت ہے. یعنی آٹومیٹیکلی کوئی چیز نکلنی شروع ہو جاتی ہے، شروع ہو گیا. That's right. اس میں جی ایسا ہی وہ دلیل اس کی لاتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عالم امر کی چیز ہے، ہماری روح عالم امر کی ہے. روح ایک اس کو کوئی وقت نہیں لگتا، اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے، اس کو یہاں سے جانے میں کہیں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. اسی طرح فرشتے کو آپ سمجھتے ہیں کہ بات کو بس، یعنی قرآن مجید نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں جو دن ہے 50,000 سال کے برابر. سورہ معارج میں اس میں فرشتے یہاں سے وہاں تک پہنچتے ہیں، تو ٹائم تو نہیں لگتا. ٹائم تو لگتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے جی اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، تو اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. یہ ہے. اجازت ہے میں یہاں ان کو بھی موقع دوں. جی خرم. وعلیکم السلام. بالکل آ رہی ہے. اوکے جی ٹھیک. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ عرش جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پوری طرح سے اقتدار، انتظام، ایڈمنسٹریشن کو سنبھال لیا. کیا یہ لفظ پورے قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اسی مفہوم میں ہوا ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ قیامت کا جب ذکر ہوا تو 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوں گے، تو وہاں وہ لٹرل سینس میں ہے؟ اور دوسرا سوال یعنی اسی سے متعلق یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا بھی تو عرش تھا، تخت تھا، تو وہ بھی کیا اسی مفہوم میں تھا؟ تو پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک فزیکل وجود بھی تھا. اس زمانے میں یہ جو تخت عرش ہوا کرتا تھا وہ اصل میں وہ جگہ ہوتی تھی جہاں بادشاہ سلامت یا ملکہ صاحبہ آ کے بیٹھتی تھی اور پھر اپنے فرامین جاری کرتی. ان کے ہوتے تھے منسٹرز، ان کے ایڈوائزرز، اور بادشاہ سلامت جو ہیں پھر ان کی بات سننے کے بعد جو فیصلہ کرتے تھے پھر وہ ملک کے طول و عرض پر نافذ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی تصور کو سامنے رکھ کر عرش کے میٹافر کو، اس کے استعارے کو استعمال کیا اور خود یہ بتا دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ اللہ نے قرآن مجید میں متشابہات کی زبان استعمال کی، اور متشابہات اصل میں وہ الفاظ ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں. یعنی ایک وہ دنیا ہے کہ جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، یعنی یہ دنیا، اس کے لیے ہم اپنی زبان میں ووکیبلری کو بنا لیتے ہیں. جب تک لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کیمرہ، پنکھا نہیں آیا تھا اس کے لیے کوئی زبان میں الفاظ بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ زبان تو جو ریالٹی ہے اس کو فالو کرتی ہے. ایک ضرورت پیش آتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف، تو مجھے یہ بتانا ہے یہ کیا چیز ہے، تو اب اس کے لیے ایک لفظ بن جائے گا. جب یہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو لفظ کیا بنے گا؟ تو چنانچہ جنت، جہنم، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کا عرش، فرشتے، ان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ ہمارے لیے وہ عالم ہے کہ جو نادیدہ عالم ہے، ان سین ورلڈ ہے. اس لیے اس دنیا
کی تفصیلات کے لیے ہماری ووکیبلری میں الفاظ ہی نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے ہم تک بات پہنچانے کے لیے ہمارے الفاظ، ہماری ووکیبلری میں سے وہ الفاظ لیے ہیں کہ جو قریب ترین کے ہیں، جو نیئرسٹ اس کا ڈسکرپشن ہو سکتے ہیں. چنانچہ یہ بتا دیا کہ یہ سب کا سب میٹافر ہے، اور یہ بتا دیا کہ تمہیں اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. میں نے جنت نہیں دیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں دریا ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی بھی نہریں ہیں، اس میں درخت ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں سائے. کس کو بتایا؟ عرب کے بدو کو، جس کو قرآن سب سے پہلے اترا تھا. اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر اور اس کی ووکیبلری کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب ڈسکرپشن دیا ہے. تو اب یہ کہ قیامت کے روز 8 فرشتے اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ڈونٹ نو. قرآن مجید نے مجھے کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، قرآن نے واضح کر دیا. جی ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک بڑی آسان کتاب ہے، تو پھر اللہ نے کیا مشکل پیدا کر دی کہ کوئی اقتدار کا لفظ بول دیتا. یہ کرسی کا لفظ، کرسی بھی آیا ویسے، وسع کرسی اس سماوات والارض، اور وہ عرش کا لفظ استعمال کر کے اور ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو یہ کون سی آسان بات ہے؟ پہلے فرماتے ہیں کہ آسان ہے، اس کے بعد اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک تو اللہ میاں نے جو بات کی ہے اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو موضوع بنا دیا، اپروپریٹ. یسر کس کے لیے؟ یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے. یعنی قرآن سے ہم سبق حاصل کریں، قرآن سے ہم نصیحت حاصل کریں، قرآن سے ہم وی گیٹ ریمائنڈیڈ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹ از دی موسٹ اپروپریٹ بک. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں بس ایک جملہ بول کے آگے جا رہا ہوں. یہ اصل میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو یاد دہانی کرانے کے لیے عجیب و غریب قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک اور دنیا میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یاد دہانی کے لیے یہ کتاب پکڑو، اس میں تمہیں وہ یاد دہانی، وہ ریمائنڈر ملے گا کہ جو سب سے اپروپریٹ موضوع ہے. اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات جو قرآن نے اپنے بارے میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو واضح کرتی ہے بات. یہ واضح کتاب ہے، اس کا بیان کلیئر ہے. ایک وہ بیان ہوتا ہے کہ جو کجمج ہوتا ہے، کنفیوزنگ ہوتا ہے. بھائی صاحب ایمبیگوس، ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے، ابھی یہ بات کر رہے ہیں، گڑ کر رہے ہیں آپ. قرآن از ایبسلیوٹلی کلیئر. لیکن کس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ انگریزی میں بات کر رہا ہے اور کیا خوبصورت انگریزی بول رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے انگریزی نہیں پڑھی اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ کو یو گاٹ ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. آپ اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ کی صلاحیت حاصل کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ قرآن مجید کی زبان اٹ جسٹ اسٹینڈز آؤٹ. وہ اتنی واضح ہے، اتنی دو ٹوک ہے کہ اس کے سامنے سارا عربی کا لٹریچر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نیکسٹ بیسٹ چیز جو ہے وہ اگر صحیح طرح سے رپورٹ ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں بھی اور قرآن میں آپ فرق کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید ایسی کتاب. اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عرش جیسی مشکل چیز بیان کی. دیکھیں، مشکل کوئی بھی نہیں ہے. پہلے واضح کر دیا کہ ہماری ساری گفتگو اس طرح کے معاملات میں کہ جو آپ دیکھ نہیں سکتے میٹافرز میں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کے لیے عرش کا میٹافر بہت کلیئر ہے
اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات بھی بیان کر دی کہ ہم نے عرش کو سنبھال لیا، چاند سورج کو ہم نے کام میں لگا دیا، رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ یہی ہے کہ ہم چلا رہے ہیں اس کو، ہم کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں اس کو. سو قرآن کلیئر ہے، قرآن بالکل اپروپریٹ ہے، اپنی بات جو کرنا چاہتا ہے وہ بالکل صاف کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے بعض لوگوں کی اوپینینز کی روشنی میں، اس کے بعد قرآن نہیں سمجھ میں آئے. آپ قرآن مجید کو یہ رائٹ دیں کہ آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں، اور آپ کہیں گے کہ قرآن سے باہر کی چیزیں جو ہے نا، انلیس یہ کہ وہ قرآن کو سمجھنے میں معاون بن رہی ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیم ٹو انٹرفیئر ان اٹس میننگس. تو آپ دیکھیں قرآن بہت کلیئر ہے. لیکن اگر آپ کہیں لیجیے کہ یہ بھی تو ہے نا، انہوں نے بھی تو کچھ فرمایا ہے، تو پھر قرآن کنفیوزنگ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ قرآن مجید کو وہ حیثیت نہیں دے رہے کہ جو اس کی ہے. اب اگر آپ جی رافعہ صاحب آپ فرمائیے. اس زمانے میں سعودی عربیہ نہیں تھا، آپ عریبین پیننسلا کہیے. نہیں دیکھیں، بس مجھے بات سمجھ میں آ گئی آپ کی بات. یعنی وہابزم جو ہے یہ سعودی عربیہ میں یہ آرٹیکل انہوں نے پڑھا ہے کہ سعودی عربیہ میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ وہابی مذہب ہے. تو اب ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ قرآن وہاں نازل ہوا، وہی سرزمین ان کی زبان تھی، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میرا جواب یہ ہے کہ پریسائزلی آپ نے تو میری بات کی تائید کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی، یہ کتاب بالکل واضح ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ نے طے کیا جی کتاب جو بھی فرماوے ہے ہم وہابی ہیں، تو پھر کتاب کچھ نہیں فرمائے گی، پھر آپ اپنی وہابزم کو آپ پروموٹ کریں. اس لیے کہ کتاب چاہتی ہے آپ سے کتاب کے آگے سرنڈر. اگر آپ وہ سرنڈر نہیں کریں گے تو آپ کوئی کہے گا یہ ہماری حنفی ہیں، کوئی کہے گا ہم شافعی ہیں، کوئی کہے گا ہم اہل حدیث ہیں. تو یہ قرآن کو سمجھ کر قرآن مجید کو سپریم سورس مان کے، باقی سب کو اس کی سبارڈینیٹ مان کے، اس کا فٹ نوٹ مان کے اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن بالکل کلیئر، اس میں یعنی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ مسئلہ ہے جناب. اس کی ایکسٹینشن میں جی ایک منٹ یہاں سے سوال ہو رہا ہے جی. جیسے میں نے وہاں پہ ریفرنس دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جورسپروڈنس کے طور پہ انٹرپریٹیشنز کی ہیں چند ایلیمنٹس، obviously subset to the Quranic learnings and even Ahadith. So what I'm trying to distinguish is کہ اگر ہم اس prejudice کے ساتھ پڑھیں تو پھر ہم اس کو صرف جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن جو آپ پرپوز کریں وہ یہی ہے کہ قرآن کو سبمٹ کریں اور آپ کو بعض اوقات مختلف چیزیں جسٹیفائی ہوتی ہیں خود ہی اپنے شعور سے اور مشورے سے سمجھ میں آتی ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر اسکالر چاہے وہ حنبلی ہو، وہابی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، اینی بڈی، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اوپینینز فارم کریں، اوپینینز بیان کریں، بلکہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ گائیڈ کریں. لیکن میرے لیے، آپ کے لیے، چاہے ہم اسکالر ہیں چاہے ہم نان اسکالرس ہیں، ہم نے ان کی بات کو یا ماننا ہے یا نہیں ماننا یا پارٹلی ماننا ہے. اینڈ ان آل کیسز ہمارے پاس کرائیٹیرین کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ الٹیمیٹ سورس ہے. تو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جو کام کیا انہوں نے قرآن مجید کو بالکل اگنور کر دیا. نہیں، آدمی انفلوئنس ہو جاتا ہے. قرآن کو انہوں نے اپنے طور پر کوئی اہمیت دی،
لیکن مجھے اور آپ کو اس انفارمیشن کی بنیاد پر کہ ہمارے علماء نے یہ کام کر لیا ہے، چنانچہ اب ہم نے ان کی بات آنکھیں بند کر کے ماننی ہے، یہ بالکل نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید اللہ کی کتاب، محفوظ کتاب موجود ہے. یہ ہے وہ کسوٹی کرائیٹیرین کہ جن کی بنیاد پر ہر چیز کو ہمیں پرکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے. میرے اور باپ کے فیصلے میں اس کے باوجود اختلاف ہو سکتا ہے. آپ پھر کہیں گے کہ اختلاف کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن کلیئر ہے؟ قرآن کلیئر ہے، ہم ان کلیئر ہیں. کنفیوز میں ہوں، پرابلم میرے اندر ہے. ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے، ہر ریلیجس لیڈر اپنے دائرے میں رہ کے ہم تو اسٹارٹ کر دیتے ہیں قرآن از دی الٹیمیٹ میسج، لیکن ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے اور کچھ نہیں مسئلہ، حالانکہ وہ اپنا پرسپیکٹو رہ رہے ہیں، لیکن اتنا ملیٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک وہ اسٹینگ جام جاتا. آئی ایگری. یعنی ایک ہمارے ہاں یہ پریزنٹیشن کی پرابلم ہے کہ جب عام طور پر کوئی دینی اوپینین پریزنٹ کیا جاتا ہے تو وہ اتنے اسٹرانگلی ورڈڈ ہوتا ہے، اتنی حتمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ یہی آخری بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہے. تو جیسے ہمارے جیسے بیکار لوگ جب بولتے ہیں کہ یار یہ ہماری اوپینین ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو لوگ امپریس نہیں ہوتے. وہی بھائی بات یہ ہے کہ اوپن مائنڈیڈ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اوپن ہیں کہ مختلف اوپینینز کو کنسیڈر کریں گے کہ ان میں سے کون سا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے. یعنی اوپننیس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی اسکالر، کسی اسکول آف تھاٹ کے اوپینین، انڈرسٹینڈنگ، ڈاکٹرین سے باؤنڈ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں ایک پریزنٹیشن کی ایک جگہ، اور میں نے کوئی ہر 5ویں 6 جملے کے بعد اپنی عادتاً بولا جی کہ میری ناقص رائے میں. تو مجھے 2-3 لوگوں نے آ گئے یار یہ کیا فضول بات کریں، آپ کانفیڈنٹلی بات کریں، یہ آپ کی بات ہے تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو. میں نے کہا یار میری رائے تو آپ ہی بات کر رہے تو میں کیا کروں. تو یہ لوگوں کو اس بات پر انکریج کرنا کہ وہ شخصیت کی آواز، اس کے روب، گرج، علم، کوالیفیکیشن، فالوئنگ کو نہ دیکھیں، دلیل کو دیکھیں. یہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہماری کہ بھائی بارے بہت بڑا ہے، بات بہت کمزور ہے. جی تو اس لیول پہ ہم چلے گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو دوسرا بندہ، چاہے وہ کسی بھی، ہاں یہ کہتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ قرآن نہیں سمجھ. یہ بات صحیح ہے. میں ادھر